حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ رب العالمین خدائے رحمان و رحیم ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقربین کے بارے میں یہ بیان فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ان مقربین میں ہیں، ایمان والوں میں اور عمل صالح کرنے والوں میں، اور بلند رتبے پر فائز ہے۔ مفہوماً میں شروع میں بخاری و مسلم کی ایک روایت متفق علیہ ہے، آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر آسمان والوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد زمین میں اسے مقبولیت عامہ بخشی جاتی ہے، یعنی زمین والوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حق کو ابتدا میں اگرچہ بڑی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے خلاف مخالفت کے طوفان امٹ پڑتے ہیں، طرح طرح کی تہمتیں لگا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بہتان لگانے والی زبانیں اس کی فرمائے کہ طرح طرح کی زبان الاپتے ہیں۔ بادشاہ ملک فتح کر سکتے ہیں، ان کے سامنے گردنیں جھک سکتی ہیں، لیکن دل کی نگری میں وہ قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ صرف اپنے خاص مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شمار ان مقربین میں ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا۔ غوث پاک حسنی سید ہے، آپ کو حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور حسنی سید زیادہ مشہور اس لیے ہے کیونکہ نسب جو ہے وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے، اس لیے آپ حسنی سید ہیں۔ امام حسن کی اولاد سے امام حسن کے ایک بیٹے کا نام ہے حسن مثنی۔ حسن مثنی یعنی امام حسن کے بیٹے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے یہ سلسلہ حسنی چلتا ہے۔ امام حسین کی اولاد سے امام زین العابدین، پھر ان سے یہ سلسلہ حسینی چلتا ہے۔ تو یہاں پہ میں رک کر یہ بات بھی عرض کروں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کا سلسلہ امام زین العابدین سے چلتا ہے، تو امام حسن کی اولاد کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو میں عرض کرتا چلوں، یہ امام حسن مثنی جو تھے یہ بھی کربلا میں گئے تھے، غازیان کربلا میں سے تھے، اور وہاں پہ زخمی ہوئے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی، ان کی والدہ کے سگے بھائی، ان کے ماموں جو تھے وہ یزیدی فوج میں تھے، تو ان کو زخمی دیکھ کر وہ کسی طرح ان کو
وہاں سے نکال کر لے گئے اور ان کا علاج کیا، تو یہ ایک الگ فرمائے کہ بات ہے کہ وہ کیسے ہوا، کس انداز سے ہوا۔ تو وہاں سے یہ واپس آئے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائے کہ نسب جو ہے امام حسن مثنیٰ سے چلی۔ آپ حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حضرت امام حسن مثنیٰ کی اولاد میں سے ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد سے ہے، اور قرب قیامت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، وہ بھی انہی کی اولاد سے ہوں گے۔ تو کیونکہ میں نے عرض کیا کہ آج صرف بات کرامات تک نہیں ہے، ہم اولیاء کرام کو صرف جانتے ہیں کرامات کی حد تک، تعویذات کی حد تک، بس ولیوں کے پاس جاؤ کام ہو جائے، بس اسی حد تک ماننا ہے۔ کیا اولیاء کرام کی نظر میں تعلیمات کا کیا مقام ہے؟ اولیاء کرام کی تعلیمات کا سلسلہ کیا تھا؟ آج اس کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم پر بہت زور دیا۔ آپ جلیل القدر اور صاحب کرامت ولی تھے، اتنی زیادہ کرامات فرمائے کہ جن کا صدور آپ سے ہوا شاید کسی اور سے ہوا ہو، یہ بھی مقام و مرتبہ آپ کا ہے، لیکن جتنا زیادہ فرمائے علم دین کی تعلیمات پر آپ نے زور دیا، اس پر بھی تو ایک نظر ہونی چاہیے۔ حضور غوث پاک کا ایک قصیدہ ہے جسے قصیدہ خمریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعادہ من مولا الموالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا، علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا۔ آج جو بھی اٹھا اپنے آپ کو ولی کہنے والا، وہ کہتے ہیں علم ضروری نہیں ہے، علم ضروری نہیں ہے۔ آپ فرمائے یہ تو مولویوں کا کام، علماء کا کام ہے، ولی کے لیے یہ باتیں ضروری نہیں ہے۔ تو میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں چلے کرتے کرتے تسبیحاں پڑھتے پڑھتے ولی بن گیا۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، فرمایا میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا، حتیٰ کہ میں اس سعادت کے مقام پر پہنچا جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا، میرے رب نے عطا فرمایا۔ تو آپ نے علم کو ترجیح دی، فرمایا علم پڑھتے پڑھتے میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ اس مقام کی جو برکات ہے، یہ جو بلند رتبہ ہے، یہ جو بلند سعادت ہے، یہ اللہ نے علم دین کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائے کہ تعلیمات، اور آج کچھ نام نہاد یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ولی بس برائے نام تھے، صوفیوں کے پاس کہاں دین کا علم، انہیں تو دین کی فرمائے سمجھ ہی نہیں تھی۔ تو آئیے میں چند اولیاء کرام کی مثالیں آپ کے سامنے، جو فرمائے کہ صوفی صفت لوگ تھے، فرمائے کہ ان کی صفتیں کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا۔ حضور غوث پاک، آپ نے یہ تو سنا کہ آپ کی بڑی کرامات ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، فرمائے کہ آپ کا اولیاء میں بڑا رتبہ ہے، تمام ولیوں کی گردن پہ آپ کا قدم ہے۔ فرمائے کہ ولی کوئی بنتا اس وقت ہے جب غوث پاک مہر لگاتے ہیں، پھر ولی بنتا ہے۔ یہ ساری باتیں سنی ہے، کیا کبھی یہ بھی سنا ہے کہ حضور غوث پاک نے قرآن کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے؟ غوث پاک نے قرآن کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے، اس کا نام تفسیر جیلانی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی فرمائے کہ چھپ چکا ہے۔ آپ نے عربی زبان میں لکھی، اور کمال کی بات یہ ہے فرمائے آپ خود تو اجمی تھے، اور یہ عربی زبان کہاں سے آ گئی؟ فرمائے کہ اتنے بڑے مفسر بن گئے، اور یہاں پہ تفسیر لکھنے کا جو انداز تھا وہ کوئی صوفیانہ انداز نہیں تھا
کہ حال کی باتیں صوفیاء کے انداز میں قرآن کی تفسیر کو بیان کیا؟ فرمایا نہیں، علماء نے یہاں پہ لکھا، فرمایا آپ کا تفسیر لکھنے کا جو انداز تھا محدثین، مفسرین، محققین جیسا عالمانہ رنگ کے اندر آپ نے وہ تفسیر لکھی ہے۔ اور یہ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرمائے کہ ایک تصنیف قرآن پاک کی تفسیر، اگر کوئی تعلیمات کے حوالے سے ان بزرگوں کو پہچانے تو صرف یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، آپ نے اور بھی کتابیں لکھی۔ اصول الدین آپ کی ایک کتاب کا نام ہے، فرمائے جس میں دین کے اصولوں کو بیان کیا گیا، اور دوسری کتاب سر الاسرار ہے، فرمائے کہ جس میں رازوں کے راز بیان کیے گئے، راز والوں کے لیے راز بیان کیے گئے۔ ایک ولی کو فرمائے کہ ولایت کے مقام تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے وہ راز بھی اس کتاب کے اندر بیان فرمائے۔ اور ایک کتاب کا نام ہے فتوح الغیب، اور فرمائے کتاب ہے غنیت الطالبین، فرمائے کہ مشہور و معروف کتاب۔ یہ آپ کی کتابیں ہیں۔ حضور غوث پاک نے صرف فرمائے کہ مصلی پہ بیٹھ کے کرامات نہیں دکھائی، دین کا کام جتنا کیا۔ یہاں پہ علماء نے فرمایا اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بھی تھے غوث پاک، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی بھی تھے غوث پاک، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے۔ فرمائے کہ شروع میں معاملہ ایسا تھا کہ آپ واعظ نہیں فرمایا کرتے، لوگوں کو سامنے تقریر نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن فرماتے ہیں کہ عالم بیداری میں آپ تشریف فرما ہے، عالم بیداری میں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کہا بیٹا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے، باس کیوں نہیں فرماتے؟ کہا حضور میں اجمی ہوں، یہ سارے عراق والے عربی ہیں، ان کے سامنے میں گفتگو کیسے کروں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا۔ فرماتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، فرمایا اب واز کیا کرو۔ فرماتے ہیں کچھ دیر گزری تھی یا کچھ لمحات گزرے تھے، حضور کے جانے کے بعد جد الاولیاء فرمائے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ تشریف لائے۔ کہا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور فرمائے میں اجمی ہوں، یہ عربی ہے، بس اتنی بات۔ کہا منہ کھولو۔ مولا کائنات نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا منہ کے اندر، اور فرمایا اب واز کیا کرو۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ عرض کرتے ہیں حضور ایک بات سمجھ نہیں آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو آپ نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور آپ نے 6 مرتبہ، اس کی وجہ کیا؟ مولا کائنات نے فرمایا عبد القادر فرمائے کون ہے اس کائنات کے اندر جو محمد عربی کی برابری کر سکے، برابری کر سکے؟ ارے یہ ان پاکیزہ مقدس ہستیوں کا ایک لعاب کی برکت تھی۔ پھر بات شروع کیا کون ہے عربی، کون ہے اجمی؟ فرمائے کہ 1-2 سے شروع ہوئے، پھر 70,000 کا مجمع ہوتا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی بیان فرماتے جس طرح پہلا بندہ سنتا تھا آخری بندہ بھی ویسے ہی سنا کرتا تھا۔ یہ آپ کا درس تبلیغ تھا۔ پر میں لوگ کہتے ہیں تعلیم کی بات، میں کہتا ہوں اتنی ساری کتابیں حضور غوث پاک نے لکھی، یہ علم دین سے محبت کا نتیجہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرما دیا درست العلم حتیٰ صرف کتباً، فرمایا میں علم پڑھتے پڑھتے اس کتبیت کے مقام پر پہنچ گئی۔ اور یہ صوفی بزرگ ہیں۔ صوفیاء کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو میں مثالیں دینے لگا صوفیاء کی۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی صوفیاء میں ان کا ایک مقام ہے، بہت بڑے فرمائے اللہ کے ولی گزرے، اور یہ وہ
الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حالت بیداری میں جاگتے ہوئے 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہوا، اللہ کے محبوب کا حالت بیداری میں 75 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ آپ فرمائے انہوں نے قرآن کی 3 تفسیریں لکھی ہے، فرمائے ایک نہیں 3 تفسیریں۔ ارے یہ بھی تو صوفی تھے۔ فرمائے کہ اللہ کے ولیوں میں ان کا نام شامل ہے۔ آپ فرمائے کہ یہ صوفی بزرگ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں صوفیاء نے کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کام کیا ہے۔ فرمائے جلال الدین سیوطی نے قرآن کی 3 تفسیریں لکھی اور یہاں تک رکے نہیں ہے۔ فرمائے آگے سیاستہ کی بات آئے، احادیث کتب کے اندر سیاستہ معتبر کتب مانی جاتی ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ 6 فرمائے کہ معتبر کتب مانی جاتی ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے ان 6 کتب حدیث کی شروحات لکھی ہے، ان کی شرح کی ہے حدیث پاک کی۔ اور موطا امام مالک فرمائے جس کو علماء نے بخاری سے بھی اوپر لا درجہ دیا ہے، فرمائے کہ اس کی بھی شرح حضرت سید جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ فرمائے اسی طرح دیکھیں الحاوی للفتاوی، فرمائے کہ 2 جلدوں میں ہے، اور اسی طرح فرمائے زہر الربا نسائی کی شرح ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام کتب کس نے لکھی؟ جس کو دنیا والے ایک صوفی کے نام سے یاد کرتے تھے، فرمائے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، کیا یہ صوفی نہیں تھے؟ صوفیاء میں ان کا نام مقتدر شخصیات میں آتا ہے۔ تو فرمائے ان کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، قرآن کی تفسیر لکھی، قرآن کا ترجمہ لکھا، حتیٰ کہ فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، بڑے بڑے لوگوں نے فتاوے فرمائے لگائے، باتیں کی، فرمائے کہ فارسی زبان میں ترجمہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی بہت سارے باتیں ہوئی، سب کا سامنا کیا۔ یہ علم دین تھا جو ان شخصیتوں کو اس مقام پر لے کر آیا۔ اور اگر دیکھا جائے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی صوفی بزرگ ہے۔ آپ فرمائے قرآن کی تفسیر ترجمہ آپ فرمائے کہ انہوں نے کیا، اور اسی طرح مشکات کی 2 شرحیں لکھی انہوں نے، اور فارسی زبان میں اشیاء اللمعات، اور فرمائے عربی زبان میں لمعات التنبیہ، فرمائے یہ عربی کتب آپ نے لکھی۔ یہ کون تھے؟ اولیاء میں صوفی بزرگ ہے۔ فرمائے آج لوگ فرمائے صرف کرامات کی حد تک محدود ہیں، اولیاء کو جانتے ہیں، علم دین کے حوالے سے کسی نے پہچان کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارے اولیاء نے صرف عرب کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر علم دین کو پھیلایا، تو ان صوفیاء نے پھیلایا ہے۔ لوگوں کو قرآن سکھایا تو ان اولیاء نے سکھایا ہے۔ فرمائے کہ لوگوں کو قرآن اور رسول اللہ کی سنت کا درس دیا ہے تو ان صوفیاء نے دیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی، فرمائے کہ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ شیخ سعدی نے کیا، یہ بھی صوفی بزرگ ہے۔ فرمائے تو یہ ساری اگر پیچھے مڑ کے دیکھا جائے، قرآن کی جتنی تفاسیر لکھی گئی محدثین کی صورت میں، مفسرین کی صورت میں دیکھا جائے تو ہمیں ایک فرمائے صوفیاء کی جماعت نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، اور فرمائے انہوں نے کتاب لکھی احیاء العلوم۔ اس کتاب کا معنی مطلب کیا بنتا ہے نام کا؟ احیاء العلوم، یعنی اسلام کو زندہ کرنے والے علوم۔ فرمائے اس کتاب کا نام رکھا۔ یہاں پہ علماء اسلام نے ایک بات کہی، کہا اگر دنیا سے ساری کتابیں ختم ہو جائیں تو ہم صرف احیاء العلوم کے ذریعے دوبارہ دنیا کے اندر اسلام کے احکامات کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ایسا مقام اور رتبہ یہ صوفیاء ہے، اولیاء کے فرمائے پیشوا ہے، تو یہ اولیاء کاملین ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ آپ کی تعلیمات میں دیکھا جائے تو آپ نے قرآن کی تعلیم کے اندر قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر بھی لکھی ہے۔
تفسیر جیلانی، آج کل فرمائے اردو ترجمہ مل جاتا ہے، فرمائے پڑھ سکتے ہیں اور یہ پڑھنا چاہیے۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں، حضور غوث پاک سے محبت صرف اس انداز تک نہیں ہے، اس حد تک نہیں ہے کہ بس حضور غوث پاک کے نام کی 11ویں کھا لی تو بس اتنا کافی ہے۔ ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا ہے۔ قرآن کی تفسیر پڑھے کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا تعلیمات دی ہیں قرآن کی صورت کے اندر۔ تو فرمایا کہ یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمیں سکھایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد و نظریات آپ کے دیکھے جائیں تو آپ مسلکاً اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے اپنے نظریات بیان کرتے ہیں، آپ فرمائیں کہ مسلکاً اہل سنت ہیں۔ عقائد و نظریات میں آپ نے اپنے کتب میں لکھا سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے انبیاء کے بعد، اس کے بعد رتبہ عمر کا، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرمائے کہ جو آپس کے فرمائے مشاجرت، جو جنگیں ہوئی آپس کی، ان کے بارے میں لوگ طرح طرح کے فرمائے کہ عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی 11ویں کھانے والوں فرمائے کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہمارے حضور غوث پاک شیخ عبد الجیلانی کا عقیدہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں جب یہ صحابہ کی جو آپس کے معاملات تھے ان کے بارے میں آپ نے لکھا اپنی کتاب سر الاسرار کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان باتوں میں خاموشی واجب ہے، ہم ان باتوں میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کے آپس کے جو اختلافات تھے فرمائے ان کے بارے میں اختلافات کو بنیاد بنا کے لوگ صحابہ کرام پر سب کو ستم کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمائے کہ ایسی بات سے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ان کے خلاف ایسی باتیں کرنے سے اپنی زبان کو خاموش رکھنا واجب ہے۔ ان کے فضائل و مناقب، ان کی عظمت و شان کو بیان کرنا یہ بھی ہم پر واجب ہے، یہ بھی ہم پر واجب ہے۔ یہ حضور غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا۔ آپ فرمائے کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بڑی کمال کی بات کہی، اولیاء میں چاہے کوئی کسی بھی درجے کا ہے، فرمائے کہ دنیا کے اندر کوئی کہیں بھی ہے جو حضور کے 4 صحابہ میں سے کسی سے بھی بغض رکھتا ہے، فرمائے کہ وہ نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے۔ فرمائے جو ان 4 یاروں کا یار ہے وہی حقیقت میں سنی ہے۔ فرمائے جو ان میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا، اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب عقل بیدار کے اندر اس کے صفحہ نمبر 246 پر آپ فرماتے ہیں از مذہب رفاض و از ملت خوارج بیزارم۔ مطلب کیا ہے کہ میں رافضیوں اور خارجیوں کے مذہب سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آج فرمائے من کے سنی دوست دارے 4 یارم، میں سنی ہوں اور 4 یاروں کا بھی یار ہوں۔ فرمائے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، ہمارے صوفیاء کا، ہمارے اولیاء کا، ہمارے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے کہ من کے سنی دوست دارے 4 یارم، فرمائے جو حضور کے 4 یاروں کا یار ہے وہی حقیقت میں سنی ہے۔ جو ان 4 میں سے کسی ایک سے پھر گیا فرمائے کہ وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اور سامعین محترم آگے بڑی کمال کی ایک بات عرض کرنے لگا، اپنی کتاب سر الاسرار کے اندر حضور غوث پاک نے تصوف کے اندر ہم جن کو صوفی کہہ دیتے ہیں، فرمائے کہ تصوف کے اندر صوفی کہلانے والے لوگوں کے 12 فرقے بیان کیے۔ کس نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرمائے کہ تصوف کے اندر صوفی کہلانے والے فرمائے لوگوں کے 12 فرقے بیان کیے۔ کون سی کتاب ہے؟ سر الاسرار۔ اور فرمایا کہ ان 12 فرقوں میں سے ایک فرقہ اہل سنت میں سے ہے، باقی 11 کے 11 اہل سنت سے خارج ہے، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ کس نے کہا؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ کی کتاب کا نام سر الاسرار، اور ان 11 فرقوں میں سے ایک فرقے کا آپ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، فرمایا کہ اس فرقے کا نام حامیہ ہے۔ حامیہ یہ صوفیوں کے نام پر بنا ایک فرقہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، بزرگ ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ نام دیتے ہیں۔ حامیہ فرقہ، یہ فرقہ، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے یہ بات کیوں کہی کہ ان 12 فرقوں میں سے ایک فرقہ مسلک اہل سنت پر ہے اور باقی 11 کے 11 اہل سنت سے خارج ہے۔ تو ان میں سے ایک فرقہ حامیہ ہے، اور اس فرقے کا عقیدہ کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ علم نہ پڑھو، علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تدریس سے منع کرتے ہیں، علم پڑھانے سے بھی منع کرتے ہیں۔ یہ فرقہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ فرمائے قرآن کو پردہ کہتے ہیں، اور یہ سب فرمائے کہ شعر و شاعری، یہ کہتے ہیں کہ شعر و شاعری جو ہے ہمارا طریقت کا قرآن ہے۔ یہ شعر و شاعری کو طریقت کا قرآن کہتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی شعر و شاعری بنائی ہوئی کو فرمائے قرآن کہہ دیا، اب بتائیے ان کا باقی عقیدہ بچا ہی کیا؟ آگے سنیے۔ اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سنی نہیں ہے، فرمایا ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان میں سے بعض اپنے آپ کو قلندری کہتے ہیں، اور بعض اپنے آپ کو حیدری کہتے ہیں، اور فرمائے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم شعر و شاعری کو طریقت کی زبان میں قرآن کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں۔ ارے میں یہاں پہ ایک بات روک کر عرض کروں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان حدیث پاک ہو جو میرے کریم آقا نے بیان فرمائی، آپ کے فرمان کو کیا ہم قرآن کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کہہ سکتے ہیں؟ حضور کے فرمان کو تو ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں۔ اور جب حضور کے فرمان کو ہم حدیث کہتے ہیں، قرآن نہیں کہہ سکتے، تو یہاں پہ مجھے ایک نعت کا، یہ نعت پڑھتے ہیں کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ علماء نے کہا یہ مصرع غلط ہے، تمہاری شعر و شاعری کہاں کی اور تم نے اسے قرآن کہہ دیا۔ آج ہمارے ممبروں پہ، ہماری سٹیجوں پہ نعت خوان نعت پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں کی وہ کیا کہہ رہا ہے، کیسے مصرع پڑھ رہا ہے، کیسی نعت پڑھ رہا ہے، آیا شریعت کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے یا شریعت سے ٹکرا رہا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہم۔ فرمائے یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور غوث پاک نے لکھا، فرمائے یہ اہل سنت سے نہیں ہے جو اپنی شعر و شاعری کو قرآن کے فرمائے کے برابر تصور کرتے ہیں، قرآن کہتے ہیں۔ ایک تو ہے نا قرآن کے مطابق کہنا، ہم کہتے ہیں فلاں اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، آپ کا کلام، ہر کلام قرآن کے مطابق ہے، آپ کا جو شعر پڑھو قرآن کی آیت کے مطابق۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یار قرآن کے مطابق ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی، لیکن جو کہے ہم شعر و شاعری کو طریقت کی زبان میں قرآن کہتے ہیں، ارے تو کون ہے؟ پر میں اپنی شعر و شاعری کو قرآن کے مطابق کہنے والا، قرآن کہنے والا، پر میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو تو ہم اسے حدیث کہتے ہیں، قرآن نہیں کہتے۔ ایک صورت ایسی بھی ہے، پر میں جب مفہوم میرے رب کا ہو، الفاظ مصطفیٰ کریم کے ہو، تو اسے بھی قرآن نہیں کہتے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور جب کلام بھی میرے رب کا ہو، الفاظ بھی میرے رب کے ہو، مفہوم بھی میرے رب کا ہو، پھر وہ قرآن ہوتا ہے، پھر وہ قرآن ہوتا ہے۔ اور کلام رب کا ہو، اور یہ فرمائے کہ رافضی اٹھ کے اپنے آپ کو کہے کہ میرا کلام قرآن ہے، تو بتائیے اس کا باقی عقیدہ کیا رہتا ہے؟ یہی عقائد ہمیں حضور غوث پاک نے سکھائے۔
فرمایا ان سے بچو، لہذا ایسے لوگوں سے تعلق نہ جوڑو، اور ان کی نشانی بیان فرمائی۔ سر الاسرار، میں بار بار یہ کتاب کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ کیونکہ بعد میں لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں نا، پتہ نہیں کہاں سے یہ نئی باتیں شروع کر دی ہے۔ حقیقتاً ہم نے آج تک اولیاء کاملین کو صرف کرامات کی حد تک، 11ویں کی حد تک جانا ہے، بس تعویذ کی حد تک جانا ہے۔ اولیاء کرام کی تعلیمات پہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کی۔ آج جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھے دور ورنہ اسے تو طہارت کا طریقہ بھی نہیں آتا، لوگ سمجھتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار، بڑی پہنچی ہوئی ہے، اس پر تو رب کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہے، خود تو گمراہ ہے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اولیاء، ہمارے صوفیاء، ہمارے اکابرین ایسے نہیں تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی، حضرت امام حسن کی اولاد سے آپ جب دنیا میں یہاں پہ پاکستان ہندوستان تشریف لائے تو فرمایا کہ اس وقت کیا انہوں نے آ کے یہاں پہ کرامات کا سلسلہ شروع کر دیا، لوگوں کو کرامات دینی، تعویذات دینا شروع کر دیا تاکہ ہماری مشہوری ہو جائے، لوگ ہمیں پہچانے، کسی کو کچھ نہیں دکھائے۔ فرمائے قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ کی تعلیمات سکھائی لوگوں کو، فرمائے ان تعلیمات کی وجہ سے لوگ فرمائے ہندو کافر مسلمان ہوئے تھے، یہ دین کی تعلیمات پڑھ کر سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ اور حضور غوث پاک نے تو یہی بات بتائی ہے، درست العلم حتی صرت کتبا، فرمایا میں علم پڑھتے پڑھتے کتب کے مقام پر پہنچا، کتب کے مقام پر پہنچا۔ اور سامعین محترم، فتوح الغیب حضور غوث پاک کی تصوف کے فرمائے کے مرتبے پہ یہ اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ تصوف کے موضوع پر یہاں پہ علماء نے بیان فرمایا کہ تصوف کے موضوع پر اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے 5 کتب بڑی اعلیٰ ہے، بڑی مشہور و معروف ہے۔ فرمائے کہ پہلی کتاب کا نام لکھا کتاب اللمع فی التصوف، اور دوسری کتاب ہے رسالہ قشیریہ، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی کی یہ کتاب۔ فرمائے تصوف اپنے زمانے کے اعتبار سے پہلے زمانے میں فرمائے کہ کتاب اللمع فی التصوف، اور اس کے بعد دور آیا امام قشیری کا، فرماتے ہیں انہوں نے لکھی رسالہ قشیریہ، ان کے بعد پھر دور آیا فرمائے کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی کا، انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب، اور پھر ان کے بعد یہ حضور غوث پاک کا زمانہ داتا صاحب کے بعد کا ہے، آپ نے کتاب لکھی فتوح الغیب، اور پھر آپ کے بعد زمانہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی، آپ نے کتاب لکھی عوارف المعارف، اور یہ کتاب ایسی تصوف کی کمال کتاب ہے، فرمائے کہ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائے، جہاں پہ بھی بزرگوں کے آستانے ہوا کرتے تھے، فرمائے وہاں پہ یہ کتاب تصوف کی بطور سبق پڑھائی جاتی تھی۔ آج کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بس جتنے ہو نذرانے آئے اور کچھ نہیں، نہ نماز کا پتہ، جو پیر صاحب مدینے نماز پڑھاتے ہیں، یہاں پہ تو نماز نہیں پڑھتے، تو پیسے نذرانے یہاں کیوں لیتے ہیں؟ وہاں سے لے کر آ جائے، وہ سب یہیں پہ ملنے چاہیے، اور نماز مدینے پڑھ کے آئے۔ ہمارے اکابرین ایسے نہیں تھے، لہذا ایسے لوگوں سے بچو، اپنے عقیدے کو بھی بچاؤ، اپنی آخرت کو بھی بچاؤ۔ اور علماء کرام نے بیان فرمایا، یہ 5 کتب کا میں نے نام بتایا آپ کو، یہ تصوف کی اعلیٰ ترین کتابیں، یہاں پہ صوفیاء علماء نے بیان فرمایا ان تمام کتابوں میں تصوف کے اعتبار سے سب سے بلند رتبہ کتاب کشف المحجوب داتا صاحب کی کتاب، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو مرتبہ ہے تصوف کے اعتبار سے کتاب کا، فرمائے وہ دوسرے نمبر پہ حضور غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب کا مقام، فتوح الغیب کا مقام ہے۔ اور فتوح الغیب کے ایک مقالے میں حضور غوث پاک نے ایک بڑا کمال جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں صرف ایک چھوٹا سا جملہ، اور یہ حدیث پاک کا ایک مفہوم بھی ہے، آپ نے جملہ کیا لکھا؟ فرمایا ارد بدون، صرف 2 لفظ لکھے، ارد بدون، اس کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا کہ تھوڑے پہ راضی ہو جا، تھوڑے پہ راضی ہو جا۔ اب اس کا دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں، دنیا کے اندر مال رزق تھوڑا ہے تو بھی راضی ہو جا، لیکن یہاں پہ صوفیاء نے فرمائے کہ یہ مفہوم نہیں لیا، فرماتے ہیں ولی بننے کے لیے
فرمائے کہ جو تو نے محنتیں کی، یہ بات ذہن میں رہے، اگر کوئی بندہ ولی بننے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے وہ ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولی بننے کے لیے کوئی اگر فرمائے کہ نیک اعمال کرتا ہے کہ میں ولی بن جاؤں، اس نیت سے نیک اعمال کرتا ہے کثرت سے، فرمائے کہ وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پہ حضرت شیخ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک اللہ والا جنگل میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ کر رہا، اپنے ذکر میں مشغول تھا، تو ایک طالب علم کو دیکھا آ رہا ہے، انہوں نے اپنے کشف کے ذریعے پہچان لیا کہ یہ میری طرف آ رہا ہے اور یہ ولی بننا چاہتا ہے، یہ ولی بننا چاہتا ہے، طالب علم تھا۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی وہ طالب علم قریب آیا، اللہ نے اس ولی کو یہ کمال دیا تھا، یہ انہوں نے پرواز کی، ہوا کے اندر اڑے اور درخت کی ایک پتلی سی ٹہنی کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ اب کیسے بیٹھ سکتا ہے بندہ؟ یہ بھی کرامت ہے ولی، وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی وہ طالب علم قریب آیا تو اس اللہ کے ولی نے پوچھا، کیا تم میری طرح ولی بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں آپ کی طرح ولی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ جو تمہارے اندر چاہت ہے یہی تمہیں ولی نہیں بننے دے سکتی، یہی تمہارے اندر جو چاہت ہے یہ تمہیں ولی نہیں بننے دے سکتی۔ کہا پھر کیسے بنوں گا؟ یہاں پہ ایک بڑی کمال کی مثال سمجھاؤں گا۔ اگر بفرض محال، اگر بالفرض ایسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے تم چاہے جیسے بھی عمل کرو، اچھے عمل کرو، برے کرو، نیک اعمال کی کثرت کرو، میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک کیفیت تو یہ ہے، کہا جانا تو ویسے ہی ہے، ڈٹ کے کرو، فرمائے کہ جیسے بھی کرنا ہے۔ ایک کیفیت تو یہ ہے، اور دوسری کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ مالک تو نے کہا میں تمہیں جنت میں ڈالوں گا، اب تیری مرضی ہے، تو جنت میں ڈال یا جہنم میں ڈال، جہاں پہ بھی ہمیں رکھ وہ تیری مرضی ہے، ہمارا کام ہے تیری تابعداری کرنا، ہمارا کام ہے تیری بارگاہ میں جھکنا، ہمارا کام ہے تیری عبادت کرنا، ہم پہلے بھی کر رہے اور اب ڈٹ کے کریں گے، اب تیری مرضی تو جہاں چاہے رکھ ہمیں۔ فرمائے جب اس نیت سے بندہ نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے، اور اب صوفیاء نے یہاں پہ فرمایا یہی مقام ولایت ہے، یہی مقام فنا ہے۔ فرمائے بندہ جب اس مقام پہ جاتا ہے وہ جس حال میں رکھے، فرمائے چاہے موسیٰ کلیم اللہ جا رہے تھے، فرمائے ایک بندے کو دیکھا، فرمائے کہ اس کا نیچے والا دھڑ کٹا ہوا، نیچے نہیں ہے، یہاں سے اوپر کا دھڑ ہے، فرمائے زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ تو اب اس نے بندے نے کہا اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ رب کے پاس جا رہے ہیں دور پہاڑ پہ، تو فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں ایک سوال میرا ہے، پہنچا دیجیے گا، جواب تو لے آئیے۔ کہا کون سا سوال ہے؟ کہا رب سے پوچھئے گا اے باری تعالیٰ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اب میرا نیچے والا حصہ ہے ہی نہیں، مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہ میں چل سکتا، نہ پھر سکتا، نہ اٹھ سکتا ہوں، پر میں کسی کام کا نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے کلیم، جہنم کے اندر جب جہنمیوں کی جسم سے پیپ نکلے گی نا تو جہنم سے ایک سوراخ ہے، فرمایا دیوار سے، اور اس سوراخ سے یہ پیپ باہر نکلے گی، تو اس سوراخ کے اندر میں اس بندے کو لگا دوں گا، وہاں پہ سوراخ بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اب کیفیت بڑی عجیب تھی، موسیٰ کلیم اللہ آئے واپس آ کے بتایا اللہ نے تجھے اس لیے بنایا ہے۔ اب اس بندے کا رد عمل کیا تھا؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس بندے کا رد عمل یہ تھا، شکر ہے مالک کہ میں تجھے یاد تو ہوں نا، چاہے جس حال میں ہی رکھا ہے میں تجھے یاد تو ہوں نا، تو مجھے جہاں لگا دے میں راضی ہوں، لیکن مجھے یہ بات بڑی فرمائے کہ پسند ہے کہ میرے مالک کو میں یاد تو ہوں نا، میں یاد ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو اولیاء کاملین فرماتے ہیں، حضور غوث پاک نے یہی بات بتائی، ارد بدون فرمائے رب نے جتنا دیا ہے، چاہے وہ روحانیت کا علم ہے، چاہے وہ ظاہری علم ہے، چاہے وہ دنیا کا مال ہے، رب نے جس حال میں رکھا ہے اسی پہ راضی ہو جا، وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے گا۔
یہ اولیاء کرام کی تعلیمات ہے۔ فرمائے ان تعلیمات کا ہمیں فرمائے کہ درس دیا ہے۔ اور ایک لاہور کے ایک صوفی بزرگ تھے، بڑا کمال کا جملہ کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو۔ ہم کہتے ہیں یار بڑے اچھے نصیب والا ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ فرمایا خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے۔ اپنے نصیب پہ جو راضی ہے وہ خوش نصیب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو گیا، میرا رب اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے اندر ایک بھی خواہش باقی ہے تو وہ فنا کے دروازے پر رہے گا، اندر نہیں جا سکے گا۔ اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہی فنا فی اللہ ہے، فنا فی الرسول ہے، فنا فی الشیخ کا جو مقام ہے، فرمایا یہ تب ہوتا ہے، یہ مقام ملتا تب ہے جب بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ اور صوفیاء کرام کا ایک قول ہے، من عرف نفسہ فنا، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، فرمایا وہ فنا کے مقام پہ ہے۔ اور من عرف ربہ بقا، فرمایا جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ بقا کے مقام پر ہے، بقا کے مقام پر ہے۔ تو یہی اولیاء کرام کی تعلیمات ہے۔ حضور غوث پاک سے ہم محبت ہمیں اس انداز سے نہیں کہ ہم صرف 11ویں کھا کے فارغ، بس ان کا نعرہ لگا کے فارغ۔ حضور غوث پاک نے قرآن کی تعلیمات بھی دی۔ علماء نے لکھا کہ 40 سال تک حضور غوث پاک نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، ساری رات عبادت میں۔ اور میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے وہ واقعہ بھی عرض کیا، حضور غوث پاک نے ایک قدم پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھا۔ ہمیں تو اتنی بھی فرصت نہیں صبح بیٹھ کے ایک رکوع پڑھ لے قرآن کا، ایک رکوع قرآن کا پڑھ لے، جلدی ہوتی ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم نے کھیتوں میں جانا ہے، ہم نے جانوروں کا کرنا ہے۔ ارے ہم رب کی بارگاہ میں جھک نہ سکے، اور ہمیں اگر کل قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا، قرآن بھی رکھا تھا، اللہ کے گھر میں بھی بیٹھا تھا، نہیں پڑھا تھا، اب بتا یہ جانور بچا لیں گے تجھے؟ یہ کھیتیاں بچا لیں گی تجھے؟ یہ کاروبار بچا لیں گے؟ کیا تو نے یہ سارے کام کس لیے کیے تھے جب میرا قرآن موجود تھا سامنے؟ اور میں نے بارہا مرتبہ یہ روایت بیان کی، ابن ماجہ کی روایت، حضرت عباس اس حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کے باوضو ہو کے مسجد آیا، نماز پڑھی، قرآن اٹھایا، ایک فرمایا کہ آیت قرآن کی پڑھی، ایک آیت قرآن اس کا ترجمہ پڑھا اور اس کی تفسیر پڑھی اور اس میں تھوڑا غور و فکر کیا، میرے رب نے مجھے کس بات کا حکم دیا ہے، اس کے اندر مجھے کن چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، بس 5 منٹ لگے اتنے سے، اتنی دیر میں کتنا ثواب میرا رب عطا فرماتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب رب عطا فرمایا۔ ساری رات سوئے رہے، 1 منٹ بھی نہیں اٹھے، لیکن صبح اٹھے قرآن پڑھا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر نہیں پڑھی، غور و فکر نہیں کیا، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ صبح اٹھا، نماز کے بعد قرآن اٹھایا، 1 رکوع قرآن کا پڑھا، 1 رکوع قرآن کی تلاوت کی ہے، چاہے ناظرہ پڑھنے والا بھی ہونا تو وہ بھی 1 رکوع 2-3 منٹ میں پڑھ لیتا ہے۔ فرمایا اب 2-3 منٹ لگے 1 رکوع قرآن پڑھنے کے لیے، اب اللہ ہمیں کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، یہ کسی عالم مفتی کا قول نہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ فرمایا جو صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے 1 رکوع قرآن پڑھتا ہے، اللہ رات میں 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اولیاء کاملین کی یہ زندگی تھی، ساری رات قرآن پڑھتے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں دریا میں کھڑے ہو کر آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ قرآن پڑھا۔ کیسے پڑھا؟ قرآن سے محبت تھی، قرآن سے تعلق جوڑا تو رب نے یہ مقام دیا ہے۔ دنیا کو بھلا بیٹھے، دنیا سے تعلق ہی نہیں جوڑا،
آج ہم دین کو بھلا بیٹھے، قرآن کو بھلا بیٹھے، رسول اللہ کی سنت سے منہ موڑ لیا۔ آج کیفیت کیا ہے؟ یہود و نصارہ ہم پر چڑھ دوڑے، ظلم و ستم کر رہے، اور ہم ہیں کہ خاموش بیٹھے ہیں۔ ہمارے ضمیر مر چکے، ہم مردہ ہیں زندہ صورت کے اندر۔ فرمائے وہ جلال نظر کیوں نہیں آتا جو صلاح الدین ایوبی کا تھا؟ آج وہ جلال نظر کیوں نہیں آتا جو نور الدین زنگی کا تھا؟ آج وہ فرمائے بہادری نظر کیوں نہیں آتی جو زلال بن نصر کی تھی، جو مولا کائنات کی تھی، جو عمر بن خطاب کی تھی؟ آج وہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی تابعداری، ان کے طور طریقے، ان کے عمل چھوڑ دیے۔ اس لیے آج ہمارے ضمیر مر چکے۔ ہم کہتے ہیں مر رہے ہیں تو وہ مر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ آج کوئی بندہ آ کے کسی کے بچے کو کوئی مار دے، کتنا ہم اٹھتے ہیں، دوڑتے ہیں، کچہریاں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، ہم سمجھتے ہیں ساری جائیداد لگ جائے دشمن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو ہم دشمن ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے، کوئی بات بھی نہیں کرنے کے لیے تیار، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہی وقت ہے ہمیں جاگنے کا۔ کب جاگیں گے؟ جب ظاہری آنکھ بند ہوگی تب ہم جاگیں گے۔ جب ہمارے قرآن کی بے حرمتی کی جائے گی تب جاگیں گے۔ جب اسلام کو مٹا دیا جائے گا پھر جاگیں گے۔ جب فرمائے قبلہ اول کی فرمائے کہ بے حرمتی اس کو شہید کر دیا جائے گا پھر جاگیں گے۔ کیا ہماری فرمائے کہ غیرت سے فتنی ہے اپنی ذات کے لیے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمائے تمہارا ایمان کامل تب ہے جب ساری کائنات سے بڑھ کے تمہیں مجھ سے پیار ہو، مجھ سے محبت ہو۔ آج ہم نقش نالین کا بنا کے اس کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس جگہ کی ہمیں محبت نہیں ہے جس جگہ میرے کریم مصطفیٰ نے نمازیں پڑھی ہے، جس طرح فرمائے مصطفیٰ کریم کے قدم لگے، اس جگہ کا پیار کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کو اتنا پیار تھا، ایک دن حضور پاک جا رہے تھے، ایک کمرہ تھا آگے، کوٹھی چھوٹی سی بنی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصلحت کے پیش نظر آپ نے اس کے گرد ایک چکر لگایا۔ حضور کا زمانہ گزر گیا، فرمائے کہ صدیق پاک، بعض علماء نے فرمایا عمر پاک کا دور تھا، حضرت عبداللہ بن عمر اسی راستے سے جا رہے تھے، اور جاتے جاتے وہی کمرہ سامنے آیا۔ فرمایا آپ نے اپنی اونٹنی کی مہار پکڑی اور اس کمرے کے چکر لگا رہے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو اس کمرے کے چکر؟ کہا پتہ مجھے بھی نہیں ہے، لیکن میرے کریم مصطفیٰ نے ایک دن اس کمرے کا چکر لگایا تھا، میں حضور کی سنت اپنا رہا ہوں۔ صحابہ تو اس انداز سے محبت کیا کرتے تھے، اور ہمیں مصطفیٰ کریم سے محبت کیا ہے؟ ہمیں تو نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم کام میں مصروف ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے صدا دیا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اور کیفیت ہماری یہ ہے، نماز مسجد خالی، بڑی مشکل سے ایک صف، اکثر مقامات پہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہمارے دلوں میں صرف بات بس اتنی رہ گئی ہے، پیر کے پاس جاؤ تویز دیا کام ہو گیا بس ختم، نہ نماز نہ قرآن نہ دین۔ اور یہ ساری مشکلات میں ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ یہ بات کہوں گا، یہ مشکلات ہماری، یہ ہماری پریشانیاں اور جن پریوں کے یہ معاملات سارے تب ختم ہو جائیں گے جب ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے، جب ہم رسول اللہ کی سنت کی تابعداری کریں گے، تب یہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ مورخین نے لکھا ایک بات، آخری بات عرض کر لینا، مورخین نے لکھی یہ بات، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد چائنا سے کچھ طبیب گئے مدینہ طیبہ کے اندر، کہا ہم جا کے وہاں پہ ورنہ اپنی دکانداری حکمت کا دواخانہ لگائیں گے، لوگوں کا علاج کریں گے، پیسہ کمائیں گے۔ 3 سال تک بیٹھے رہے، ایک مریض بھی نہ آیا، بڑے حیران ہوئے، لوگوں کو بلایا، پوچھا کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کہا ہم کیسے بیمار ہو، ہمیں رسول اللہ نے جو طریقہ سکھایا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، کبھی بیماری آتی نہیں ہے۔ آج بیماریاں کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایسی بیماریاں آ گئی جن کا علاج ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے
اور نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، القریب میرا رب ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ وہ آپ بھی ہو سکتے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ فرمائے جو اس انداز سے قرآن سے محبت کرے گا، نیک اعمال کی کثرت کرے، وہ بھی رب کی رضا کے لیے، میرا رب کائنات والوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔